الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اشتہارات دیکھے ہوں گے کہ آپ فلاں یونیورسٹی کی اسائنمنٹ ہم سے لکھوا لیں، یا ہم مقالہ لکھنے میں یا تحقیقی مضمون لکھنے میں آپ کی مدد کر دیں گے۔ اگر آپ اس طرح کسی سے پیسے دے کر اسائنمنٹ لکھواتے ہیں یا مقالہ لکھواتے ہیں تو اس مقالے کی بنیاد پہ یا اس اسائنمنٹ کی بنیاد پہ لی گئی ڈگری کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جب آپ کسی جگہ اسائنمنٹ یا مقالہ لکھ کر پیش کرتے ہیں تو وہاں آپ سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود وہ ریسرچ کریں اور وہ اسائنمنٹ یا مقالہ اپنے الفاظ میں لکھ کر پیش کریں۔ اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، آپ کسی سے کمپوزنگ کروا سکتے ہیں، آپ کسی سے سیٹنگ کروا سکتے ہیں، اس کی جلد بندی کسی سے کروائی جا سکتی ہے، لیکن اصل ریسرچ آپ سے مطلوب ہوتی ہے، نہ کہ آپ سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اسائنمنٹ یا مقالہ لکھوا کر دے دیں۔ ہمارے ہاں باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسائنمنٹ یا مقالے لکھ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اس طرح اسائنمنٹ یا مقالہ کسی سے لکھوانا یہ درست نہیں، اور اس کی بنیاد پر لی گئی ڈگری اس کی شرعی حیثیت بھی مشکوک ہے، اور اس کی بنا پر آپ جو ارننگ کریں گے آپ کی وہ ارننگ بھی مشکوک ہے۔ وہ آپ کسی سے اسائنمنٹ لکھوا لیں، آپ کسی ڈگری کے لیے مقالہ لکھوا لیں، یا آپ کسی سے پیسے دے کر تحقیقی مضمون لکھوائیں، یا کسی کے لکھے ہوئے مضمون میں پیسے دے کر شامل ہو جائیں، یہ تینوں صورتیں ہی مشکوک ہیں، اور ان کی بنیاد پہ ملنے والی ڈگری یا ان کی بنیاد پہ ملنے والی ترقی اور پھر اس کی کمائی، یہ ساری چیزیں ہی شرعی طور پر مشکوک ہو جاتی ہیں۔ شرعی طور پر بھی یوں کسی سے پیسے دے کر کوئی چیز لکھوا لینا اور اسے پھر اپنے نام سے پبلش کرنا یا اپنے نام سے بطور مقالہ پیش کرنا یہ جائز نہیں، اور پاکستانی قانون میں بھی آپ کی لکھی ہوئی چیزوں کو، آپ کے بولے ہوئے الفاظ کو، آپ کی کتابوں کو، آپ کے مقالے اور مضمون کو آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی کوئی چیز چرا کے اپنے نام سے پبلش کرتا ہے تو آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں جس کی وہ پراپرٹی ہے وہ پہلے پیسے لے چکا ہے، اور پیسے لے کر لکھنے والا بھی مطمئن بیٹھا ہے، پیسے دے کر مقالہ لکھوانے والا بھی مطمئن بیٹھا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کر لی۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھ سے مقالہ نہیں لکھا جا رہا، مجھے موضوع سمجھ نہیں آ رہا، یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میں نے کسی سے لکھوا لیا، اسے میں نے پیسے دے دیے۔ تو بھائی اگر آپ اس اہل نہیں ہیں، آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مقالہ لکھ سکیں، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو مقالہ کوئی جنت میں جانے کی ٹکٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قطعاً یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی تھی، یا آپ نے ترقی کے لیے پیش کیے جانے والے سینکڑوں کی تعداد میں تحقیقی مضامین اپنے نام سے پبلش کیوں نہیں کروائے۔ آپ شرعی طور پہ اس بات کے مکلف نہیں ہیں، آپ سے نہیں ہوتا، چھوڑ دیں، نہ کریں۔ ہمارے ہاں تحقیق اتنا تماشا بن گئی ہے کہ اسے لوگوں نے بطور کاروبار اپنا لیا ہے۔ تحقیق کے لیے معاونت کے نام پہ لوگ باقاعدہ پورا تھیسس لکھ کے دے رہے ہیں، آپ انہیں موضوع دیں، وہ آپ کا سائناپسس بھی بنا کے دیں گے، آپ کو پورے کا پورا تھیسس بھی بنا کے دیں گے، اور آپ کو وائوا کے لیے تیاری بھی کروائیں گے۔ اسائنمنٹس کی تو خیر بات ہی چھوڑیں، وہ تو جو اس یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں جو بطور ٹیوٹر ان کے اسائنمنٹس چیک کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 70-80% اسائنمنٹس ایسے بازار سے خریدی ہوئی ہوتی ہیں، اور بمشکل 20% اسٹوڈنٹ ہیں جو خود اپنی اسائنمنٹ لکھتے ہیں۔ اور ان سروس لوگ جو اپنی ترقی کے لیے تحقیقی مضامین لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، وہاں بھی عجیب اندھیر نگری ہے۔ میں بھی ایک یونیورسٹی سے منسلک ہوں، اس فیلڈ میں ہوں۔ کچھ عرصہ قبل کسی نے مجھے ایک ایسے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جہاں تحقیقی مضامین اپنے مصنفین کی تلاش میں خوار ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ مضامین ایسے نظر سے گزرے جو کسی صاحب نے لکھے ہوں گے،
اور چونکہ ہمارے ہاں سوشل سائنسز میں 3 تک مصنفین شامل ہو سکتے ہیں ایک مضمون میں، تو ایک مضمون لکھنے والے صاحب نے اشتہار دیا ہوا ہے کہ مجھے 2 اور مصنفین چاہیے، پیسے دیں اور ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے بھی بڑھ کر تماشا یہ ہے کہ کئی مضامین ایسے دیکھے جنہیں اپنے پہلے مصنف کی تلاش ہے، اور بھائی جس کا پہلا دوسرا تیسرا کوئی مصنف نہیں ہے، یہ بغیر ماں باپ کے یہ آرٹیکل کہاں سے آیا؟ یہ کس نے لکھا جس کا پہلا مصنف بھی کوئی نہیں ہے؟ اس تحقیقی مضمون یا اس آرٹیکل کی حیثیت وہی ہے جو بغیر ماں باپ کے بچے کی ہوتی ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ کسی نے لکھا اور لکھ کے اشتہار دے دیا کہ اس کے لیے 3 مصنفین چاہیے، آپ پیسے دیں اور اس میں شامل ہو جائیں، اور پھر اس کو کچھ لوگوں نے آرٹیکل لکھوانے کو باقاعدہ کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے تو کاروبار کا ذریعہ بنایا تھا تحقیق کر کے دینے کو، مقالہ جات لکھ کے دینے کو، کچھ لوگوں نے مقالہ جات لکھوانے کو اپنے لیے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ کسی سے آرٹیکل لکھواتے ہیں 10,000 میں، 5,000 میں، 15,000 میں آرٹیکل لکھوا لیا، اس میں پھر دیگر لوگوں کو شامل کر لیا۔ آپ 10,000 دے دیں، آپ کو پہلے مصنف کے طور پہ شامل کر لیں گے۔ آپ 8,000 دے دیں، آپ کو دوسرے مصنف کے طور پہ شامل کر لیں گے۔ آپ 5,000 دے دیں، آپ کو تیسرے مصنف کے طور پہ شامل کر لیں گے۔ تو باقاعدہ یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اور پھر اس میں ان جرنلز کی کیٹیگریز ہیں جن میں آرٹیکل پبلش کروائے جاتے ہیں۔ ایکس کیٹیگری میں ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وائی میں ذرا کم ریٹ ہے۔ تو جس طرح کی کیٹیگری ہیں اس طرح کے پھر ریٹ ہیں، اور پھر اس میں دھوکہ بھی موجود ہے، یعنی 2 نمبر کام کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جس آرٹیکل کو آپ کے ایکس یا ڈبلیو کیٹیگری میں پبلش کروایا جا رہا ہے، آپ سے ڈالرز لے کے، آپ سے ہزاروں روپے لے کے، وہ رسالہ، وہ میگزین اس کیٹیگری میں ریکگنائز ہوتا ہی نہیں۔ دھوکے پہ دھوکہ، مسلسل فراڈ کا ایک سلسلہ ہے جو تحقیق کے نام پہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایک سال میں 100 150 آرٹیکل پبلش کروایا ہوتا ہے۔ اصولاً تو HEC کو یا اس کی یونیورسٹی کو اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو نے ایک سال میں 100 آرٹیکل لکھا، تو نے پڑھایا کس وقت؟ اپنی یونیورسٹی کو جہاں سے آپ پے لے رہے ہیں وہاں آپ نے کس وقت ٹائم دیا؟ لیکن وہ ہمارے ہاں، مجھ سے کوئی سخت بات نہ ہو جائے، سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس بات پہ اس طرح کی چوری کی ریسرچ پبلش کروانے پہ باقاعدہ اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی، اگر آپ ریسرچ کرنے کے قابل ہیں، آپ سے جو اسائنمنٹ مانگی جا رہی ہے، آپ وہ اسائنمنٹ لکھنے کے قابل ہیں، آپ لکھیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی سے پوچھ لیں، کسی سے ہیلپ لے لیں، لیکن کسی سے آپ اسائنمنٹ لکھوا کے دے دیں گے تو وہ ڈگری آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پیپر میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی سے مقالہ لکھواتے ہیں تو وہ مقالہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس مقالے کی بنیاد پہ ملنے والی ڈگری کی شرعی حیثیت مشکوک ہے، اور اس ڈگری کی بنیاد پہ آپ ساری زندگی جو ارننگ کریں گے وہ آپ کی ارننگ بھی مشکوک ہوگی۔ اور ایسے ہی جب آپ کسی سے آرٹیکل لکھوا کے اسے اپنے نام سے پبلش کروائیں گے، آپ نے 2-3 لوگوں نے مل کے ایک آرٹیکل لکھ لیا، آپ نے تقسیم کر لیا کہ فلاں بندے نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، کوئی اس پہ مواد اکٹھا کر دے، کوئی اس کو ترتیب لگا دے، کوئی اس کے ریفرنس دے دے۔ اگر اس طرح مل کے کام کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، جتنے لوگوں نے کام کیا اتنے لوگ اس میں شریک ہوں۔ لیکن جب آپ نے اس میں کام کوئی نہیں کیا، آپ اس میں پیسے دے کے شریک ہو گئے، اور پھر اسی آرٹیکل کی بنیاد پہ آپ نے کوئی ترقی یا کوئی ملازمت حاصل کی، تو آپ کی وہ ملازمت اور اس کی انکم آپ نے خود مشکوک کر لی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کما رہے ہیں وہ ہم حلال کمائیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ وباللہ التوفیق۔